شہدائے احد میں نمایاں ہستیاں کون سی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملال کس قدر ہوا اور تدفین شہداء کی کیسے؟ یہ یقیناً جنگ جو ہے اس کو اگر بنظر غائر دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ تمام کی تمام جنگ جو تھی یہ مسلمانوں نے صرف اور صرف جذبہ شہادت کے تحت لڑی۔ کیا بات! اس کا آغاز اور اس کا انجام ہر جگہ پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وارفتگی نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کٹ مرنا وہ اپنے لیے دین و دنیا کی سب سے بڑی سعادت۔ اسی لیے گھروں سے نکلتے ہوئے بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نیت لے کر نکل رہے ہیں کہ میں اس جنگ میں شہید ہوں گا، اور یہاں تک معاملات ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات کو دیکھیے، گھر سے نیت لے کے نکلے ہیں کہ میں اس جنگ میں شہید ہوں گا، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر حضرت سیدنا امام حسن پہلا بیٹا بھی 1 مہینے کا بھی نہیں ہوا۔ اللہ 1 مہینے کی بھی عمر نہیں، یہ تو وقت وہ ہوتا ہے جو ایک باپ کے دل میں اپنی اولاد کے ساتھ کھیلنے کا وقت ہے، لیکن ان کے دل میں اس وقت بھی کیا ہے کہ میں نام مصطفیٰ پہ کٹ مروں، اور وہ میرا جذبہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ کی ذات والا تبار کے گرد آپ کے عاشق بنتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے تک جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ اکرام، انہوں نے یہاں پر بہت سے جامع شہادت نوش کرنے والی عظیم ہستیاں جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ اسلام کو مہمیز عطا کی اور انمٹ نقوش چھوڑ دیے دنیا کے اوپر، کہ تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جب گھر سے نکلیں گے وہ کہتے ہیں ڈو اور ڈائی، مرو یا مر جاؤ، لیکن ان کا تو یہی تھا کہ ہم نے شہید ہونا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت موجود ہے جن کی ابھی شادی ہوئی شب زفاف ہے، لیکن اس کے باوجود جب حضور کی آواز کانوں تک پہنچی ہے تو پھر غسل کرنے کا بھی انہوں نے وقت جو ہے گزارنا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ غسل جنابت بھی لازم تھا، لیکن اس سے بڑا لازم تھا کہ زبان مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے چلے جائیں۔ آپ نکلے ہیں، جامع شہادت نوش کیا، جن کا جسم مبارک غائب ہوا، پھر جب ظاہر ہوا تو بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اسے حضرت حنظلہ کو ملائکہ اکرام نے آب کوثر کے ساتھ غسل عطا کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسی ذات والا تبار موجود ہے، جو ایسے شہید ہیں کہ جن کی شہادت کے الفاظ ہماری زبان پر انداز نہیں آ سکتا، جن کی شہادت کے بعد یہ کیفیت ہے کہ جسم کا ایک ایک حصہ الگ کیا جا چکا ہے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے دل اقدس پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کو کٹا پھٹا آپ نے میدان جہاد میں دیکھا ہوگا، آپ نے ہر حصے پر جنازہ پڑھایا، ہر حصے پر، اور یہی بات ہے کہ دیگر کو بھی ہم دیکھتے ہیں، حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر نسبتی ہیں۔ اچھا، آپ صرف خود اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس جنگ کے اندر آپ کے 2 بھائی، آپ کے بیٹے اور آپ کے چچا وہ شہید شامل ہیں اور جامع شہادت نوش کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ یہ گھر میں آئے تو دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ نے ایک ایک شخصیت کا پوچھا کہ میرا بھائی کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، میرے بھتیجے کدھر ہیں، فلاں کدھر ہیں، تو بتایا گیا کہ سارے تو حضور کے ساتھ گئے، تو انہوں نے کہا پھر پیچھے میں کیوں رہ جاؤں، وہاں پر گئے ہیں جو آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کلمہ طیبہ پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور وہیں پر جنگ لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا، اور لوگ حیران تھے کہ انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا تو میدان کارزار میں کدھر سے آگے، ہمارے ساتھ بھی نہیں آئے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کون سی شخصیت جس نے نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک سجدہ کیا، اور اس کے باوجود بھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ بتایا کرتے تھے یہ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن ثابت بن بخش تھے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شبیہ مصطفیٰ، نازوں کے پلے ہوئے کہ جن کو حضور نے خود اپنے جانے سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف بھیجا کہ وہ پہلے حسن مجازی کو دیکھ لیں، وہ اسی کے جلووں میں گم ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری بعد میں ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس جنگ کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، جن کی رات میں دعا تھی یا اللہ تیرا طاقتور دشمن آئے اور وہ مجھے اس طریقے سے مار دے کہ میرا جسم کا ایک ایک حصہ الگ کر دے، میرے ہاتھ بھی الگ ہو جائیں، میری آنکھیں بھی نکال دی جائیں، میرے پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں، اور تو مجھے پوچھے کہ عبداللہ میں نے تو تجھے صحیح جسم دیا تھا اور تو کیسے یہاں پر اس حال میں پہنچا، تو میں عرض کروں فی کا و فی رسول کا، یا اللہ سب کچھ تیری راہ میں تیرے رسول
رسول کی راہ میں قربان کر کے آ گیا ہوں۔ اس جنگ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام کے چہرہ مقدس میں کڑیاں پھنس گئی ہیں، آپ دانت گاڑ کر نکال رہے ہیں اور دندان شہید ہو رہے ہیں۔ اس وقت میرے مصطفیٰ کی اپنی جسمانی کیفیت کا کیا عالم ہوگا کہ پورا چہرہ جو ہے اس وقت خون آلود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کیا حضور آپ ان کے خلاف دعا کریں، تو حضور نے اس وقت بھی دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ حضرت عمر طائف والا منظر یاد آ گیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ دعا دیکھی تو چیخیں نکل گئی، آپ کہنے لگے حضور ایک حضرت لقد دعا نوح علی قومہ، حضرت نوح نے اپنی قوم پر دعا کی تھی جب ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا تھا، انہوں نے کہا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پوری روئے زمین پہ ایک کافر نہیں رہنا چاہیے، اور آپ پھر بھی دعا کریں یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا زیاد بن سگن رضی اللہ عنہ جو جام شہادت نوش کرتے ہوئے قدم مصطفیٰ تک پہنچ رہے ہیں، اور انداز اور حالات یہ ہے کہ نجم کی ہے آرزو یہی، عاشق زار کی آرزو ہے یہی، آخری وقت ہو ان کے قدموں میں سر، روح نکلتی رہے، دم نکلتا رہے، اور پھر نام نامی رہے ان کا ورد صبح، یہ ان کے کلمات تھے۔ اور وہ نگاہیں کیسی نگاہیں تھیں، حضور نے فرمایا کہ آدمی جب روح نکلتی ہے تو یہ نگاہیں اس روح کو نکلتا ہوا جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں چھوڑ کے یہ جا رہا ہے، تو ان کی نگاہ کیسی تھی کہ آخری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ لگی ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام کے قدموں پہ اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ تو یہ جامع شہادت آپ کی اجازت سے ایک دو خواتین کا اگر میں نام نہ لوں تو یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑی، 12 زخم کھائے ہیں آپ نے اس جنگ میں، اور حضور علیہ السلام فرماتے میں دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں سامنے دیکھوں ہر جگہ پہ مجھے ام عمارہ نظر آ رہی ہے جو غازیہ جنگ ختم نبوت بھی تھی۔ اسی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انصاریہ خاتون موجود ہے، حضرت یہ دل پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے، وہ خاتون آ رہی جس کو پتا چلا کہ حضور شہید ہو گئے، سامنے اونٹ پہ ان کے باپ کی بھی لاش پڑی ہے، اور اس اونٹ پہ ان کے بھائی کی بھی میت آ رہی ہے، اور اسی پہ بیٹے کی بھی میت آ رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سامنے دیکھو کیسا منظر ہے، کون سے رشتہ دار۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے حضور کا حال بیان کرو۔ جب حضور کو دیکھا ہے تو کلو مصیبت بعدک جللو کا نعرہ مستانہ بلند کیا کہ کائنات کے اندر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تفسیر بن کر ہم دکھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے حوالے سے حضرت سعد بن معاذ کی ماں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا جن کے بھائی حضرت سعد کے بھائی عمر بن معاذ شہید ہو گئے، تو یہ سردار تھی اپنے قبیلے کی، تو ان سے کہا گیا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، چھوڑو میرے بیٹے کو اور مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ تو حضور کو دیکھا ہے تو پھر ان کے دل میں بھی محبت مصطفیٰ کا وہ عظیم منظر آیا۔ یہاں پر انہوں نے بھی یہی جملہ بولا کل مصیبت بعدک جلل۔ حضرت یہ شہادت کے جام پینے اتنے آسان نہیں ہے۔ آج دریوزہ گر اٹھ کے جنگ احد کا نام لے کر صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، ان پہ زبان درازی کرتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ بھی تو صحابہ تھے۔ کبھی ان کے بھی نام محبت سے لیا کرو کہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔